آج ہم نمرہ احمد کی کتاب ہوم گرل پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی خاص طور پر نوجوان خواتین کے لیے لکھی گئی کتاب ہے جو روزمرہ کی زندگی کو اب کہہ لیں کہ ایمان اور خود شناسی سے جوڑتی ہے۔ ہمارے پاس کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں اور پڑھنے والوں کے تاثرات بھی، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص ہے۔ جی بالکل، اور اس کتاب کی جو ایک خاص بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو، مطلب ذاتی نظم و ضبط کو صرف ذمہ داری نہیں سمجھتی، بلکہ یہ اسے ایمان اور کردار کا حصہ بتاتی ہے۔ اچھا، تو یہ روزمرہ کی چیزوں کو ایک بڑے مقصد سے جوڑ دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے کہ گھر کے کاموں کو بھی ایمان سے جوڑا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ کتاب ہے کیا؟ اس کا انداز کیسا ہے؟ تھوڑا یہ بتائیں۔ جی، ہوم گرل جو ہے یہ اصل میں اردو میں لکھی گئی ہے، کوئی 93 صفحات کی کتاب ہے، مختصر سی۔ پہلی بار یہ 2020 میں شائع ہوئی تھی اور یہ سیلف ہیلپ یا شخصیت سازی کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کی ایک اور خاص بات اس کا فارمیٹ ہے۔ یہ ایک ویڈیو جریدے کی طرح لکھی گئی ہے، حنین یوسف نامی کردار کے ذریعے۔ ویڈیو جریدہ؟ اچھا، یعنی یہ ایک ذاتی ڈائری کی طرح محسوس ہوتی ہوگی پڑھتے میں؟ جی ہاں، بالکل، اسی لیے اس کا انداز بہت ذاتی، بہت دوستانہ سا لگتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں اور اپنی ذات میں صفائی، ترتیب اور خود اعتمادی لانا چاہتی ہیں، اور وہ اسے اپنی روحانی ترقی کا حصہ بھی سمجھتی ہیں۔ اور یہاں صفائی کا مطلب صرف جھاڑو پوچھا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اسی بات پر تو زور دیتی ہے کہ صفائی صرف ماحول کی نہیں، بلکہ سوچ کی، مزاج کی، لباس، اخلاق، کردار، ان سب چیزوں کی صفائی۔ اور یہ رہنمائی لیتی ہے اسلام کے بنیادی اصولوں سے، یعنی قرآن و سنت سے، کہ کس طرح صفائی اور نظم و ضبط جو ہیں وہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ صحیح۔ تو یہ صرف گھر سنوارنے کی بات نہیں، یہ خود کو سنوارنے کی بات ہے۔ تو یہ ایک طرح سے عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کا طریقہ بتا رہی ہیں۔ اس کے مرکزی خیالات کیا ہیں پھر؟ دیکھیں، دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو خود انحصاری اور نظم و ضبط، یعنی اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مگر مسلسل مثبت تبدیلیاں لانا۔ اچھا۔ اور دوسرا اہم نقطہ ہے صفائی اور کردار سازی کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا۔ یہ روزمرہ کے کاموں کو، جیسے کچن سنبھالنا ہے، کمرہ ٹھیک کرنا ہے یا اپنا خیال رکھنا ہے، ان سب کو شخصیت اور ایمان سے جوڑتی ہے۔ اور کیا اس میں کوئی عملی مشورے، مطلب پریکٹیکل ٹپس بھی ہیں جنہیں فوراً اپنایا جا سکے؟ جی ہاں، بالکل، بہت سی عملی تجویزیں ہیں۔ مثلاً وقت کو کیسے بہتر استعمال کریں، چیزوں کو منظم کیسے رکھیں، اور یہ بھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کس طرح آپ کی خود اعتمادی پر، آپ کے مزاج پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ زبان بہت آسان ہے، انداز سمجھانے والا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بڑی بہن یا دوست مشورہ دے رہی ہو۔ تو پڑھنے والوں کا کیا رد عمل رہا؟ کیا یہ واقعی مؤثر ثابت ہوئی ان کے لیے؟ جی، زیادہ تر رد عمل بہت مثبت رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوان لڑکیوں میں اسے بہت پسند کیا گیا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ اس سے زندگی کی بنیادی مہارتیں سیکھنے کو ملی، اور کچھ نے تو اسے اخلاقیات کا پاور پیک ڈوز بھی کہا ہے۔ پاور پیک ڈوز؟ اچھا۔ جی، اور تجزیاتی سکورز بھی اس کے کافی اچھے رہیں، خاص طور پر شعوری اور اخلاقی تعلیم کے حوالے سے، اور عملیت پسندی میں بھی تقریباً 8.8/10۔ اچھا، لیکن کیا کوئی تنقید بھی ہوئی؟ ظاہر ہے ہر کتاب کو تو سب پسند نہیں کرتے۔ ہاں، کچھ تنقید ہوئی۔ کچھ قارئین نے کتاب کے ان حصوں پر اعتراض کیا جہاں مرکزی کردار حنین اپنی والدہ کی طرف سے خود کو کمتر یا ناپسندیدہ محسوس کرتی ہے۔ اوہ! ان کا خیال تھا کہ یہ حصہ کہانی کے مجموعی مثبت پیغام سے تھوڑا شاید الگ محسوس ہوا، تاہم مجموعی طور پر کتاب کو خود اعتمادی اور مثبت سوچ کو بڑھانے والی ہی مانا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر اس کتاب کی اہمیت کیا بنتی ہے؟ یہ کیا پیغام دیتی ہے آخر میں؟ دیکھیں، یہ چھوٹی سی کتاب بڑی خوبصورتی سے یہ دکھاتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی عادتیں، ہمارا ماحول، ہمارا کردار، یہ سب کیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عملی زندگی میں نظام و ضبط، صفائی، اخلاقیات، ان سب کی اہمیت کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دے کر بھی بڑی مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر خواتین کی خود شناسی
اور اعتماد کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ تو ہوم گرل ایک طرح سے روزمرہ زندگی کو بامقصد بنانے کی ایک عملی گائیڈ ہے۔ بالکل، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی جو بظاہر چھوٹی نظر آنے والی عادتیں ہیں نا، ان کو کس طرح اپنی شخصیت سازی اور اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے، اور شاید یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ روزمرہ زندگی کی وہ کون سی ایک چھوٹی سی عادت ہے جسے اپنا کر کوئی بھی اپنی ذات میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں سب سے نمایاں مثبت تبدیلی محسوس کر سکتا ہے۔